بنی اسرائیل کے سرداروں نے جب اپنے وقت کے نبی سموئیل علیہ السلام کو کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم بھی جہاد کریں، تب قرآن کے مطابق ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ بائبل میں طالوت کا نام ساؤل لکھا ہے اور یہ بن یمین قبیلے کا ایک 30 سالہ نوجوان تھا۔ بنی اسرائیل میں طالوت سے زیادہ خوبصورت کوئی شخص نہیں تھا۔ وہ ایسا اونچا لمبا تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اپنے باپ کے کھوئے ہوئے گدھے کو ڈھونڈنے کے لیے راستے میں نکلا تھا۔ راستے میں جب سموئیل نبی کے گھر کے قریب پہنچا تو اللہ نے سموئیل نبی کو اشارہ کیا کہ یہی شخص ہے جس کو ہم نے بنی اسرائیل کی بادشاہی کے لیے چوز کیا ہے، منتخب کیا ہے۔ چنانچہ سموئیل نبی اسے اپنے گھر لائے، تیل کی کپی لے کر اس کے سر پر انڈیلی اور اسے چوما اور کہا کہ خداوند نے تجھے مسا کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا یا امام ہو۔ اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع عام کر کے طالوت کی بادشاہی کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر سرداران بنی اسرائیل بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا طالوت کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ تو نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو چوز کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں کثرت کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ بائبل کا بیان اس بارے میں قرآن سے کافی مختلف ہے، تاہم اس سے اصل واقعے کی ڈیٹیل پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صندوق، جسے بنی اسرائیل اپنی زبان میں عہد کا صندوق کہتے تھے، ایک لڑائی کے موقع پر فلسطی مشرکین نے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا۔ لیکن یہ مشرکین کے جس شہر اور جس بستی میں رکھا گیا وہاں پر بیماریاں اور وبائیں پھوٹ پڑی۔ آخری کار ان مشرکین نے خوف کے مارے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر گاڑی کو ہانک دیا۔ شاید اسی معاملے کی طرف قرآن ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت وہ صندوق فرشتوں کی حفاظت میں تھا، کیونکہ وہ بیل گاڑی بغیر کسی ڈرائیور کے ہانک دی گئی تھی اور اللہ کے حکم سے یہ فرشتوں ہی کا کام تھا کہ وہ اسے چلا کر بنی اسرائیل کی طرف لے آئے۔ اور یہ جو فرمایا نا کہ اس صندوق میں تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، تو بائبل کے بیان سے اس کی حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل اس عہد کے صندوق کو بڑا متبرک سمجھتے تھے اور اپنے لیے فتح اور نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب وہ عہد کا صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت ٹوٹ گئی اور ہر اسرائیلی یہ خیال کرنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے پھر گئی ہے اور اب ہمارے برے دن آ گئے ہیں۔ بس اس صندوق کا واپس آنا اس قوم کے لیے بڑی تقویت قلب کا موجب تھا، اور یہ ایک ایسا ذریعہ تھا جس سے ان کی ٹوٹی ہوئی ہمتیں پھر بن سکتی تھیں اور ان کو اگین وہ پاور مل سکتی تھی جس سے وہ دشمن کے اگینسٹ جہاد کر سکتے تھے۔ اور یہ جو بتایا ہے کہ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں جو اس صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، ان سے مراد پتھر کی وہ تختیاں ہیں جو طور سینا پر اللہ نے حضرت موسیٰ کو دی تھی۔ اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل نسخہ بھی اس میں تھا جسے حضرت موسیٰ نے خود لکھوا کر بنی لاوی کے حوالے کیا تھا۔ نیز ایک بوتل میں من بھی بھر کر اس پر رکھ دیا گیا تھا، جیسے من و سلوا کا کھانا ان پر آسمان سے اترا کرتا تھا تو من بھی بھر کر اس پر رکھ دیا گیا تھا تاکہ آئندہ نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کریں جو صحرا میں اس نے ان کے باپ دادا پر کیا تھا۔ اور غالباً حضرت موسیٰ کا وہ عصا بھی اس کے اندر تھا جو خدا کے عظیم شان معجزات کا مظہر بنا تھا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ یہاں پہ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام سردار کاہن یعنی کہ چیف پرائس کی حیثیت سے مسح کیے گئے تھے۔ اس کے بعد طالوت بنی اسرائیل میں دوسرا شخص تھا جس کو خدا کے حکم سے مسح کر کے لیڈرشپ، امامت یا پیشوائی کے لیے چوز کیا گیا تھا۔ اور تیسرا جو شخص ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے اور چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ لیکن طالوت کے متعلق ایسی کوئی بات قرآن یا حدیث میں نہیں ہے کہ طالوت نبوت کے منصب پر بھی سرفراز ہوا تھا، یعنی کہ وہ نبی بھی بنایا گیا تھا۔ صرف بادشاہی کے لیے چوز کیا جانا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسے نبی بھی تسلیم کیا جائے۔